خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کے متعلق ذکر فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر ساتھ میں ذکر فرمایا کہ اگر کوئی ان کا سعی کرے گا تو ان کے لیے کوئی بھی گناہ نہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعی کرنے کی صورت کے اندر ذکر فرمایا کہ سعی کرنے کی صورت میں کوئی بھی گناہ نہیں، تو ظاہری طور پر یہ اس کا معنی مفہوم نظر آتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جس نے کر لیا تو اس کے لیے گناہ نہیں، جس نے نہ کیا تو اس کے لیے کوئی بھی معاملہ نہیں، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں حج و عمرہ کرنے کی صورت کے اندر۔ جبکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعی کرنا سنت مستحبہ میں سے ہے۔ امام مالک و امام شافعی کے نزدیک یہ فرض کا درجہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب کا درجہ ہے، اور ترک کی صورت کے اندر ایک بکری ذبح کرنی پڑے گی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر ذکر فرمایا اس کا مفہوم تو یہ بنتا ہے کہ یہ مستحب ہونا چاہیے یا مباح ہونا چاہیے، لیکن فقہاء کرام نے اس کے درجات آگے بیان فرما لیے۔ تو اس پر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر فرمایا کہ فلا جناح علیہ کے الفاظ کا استعمال فرمایا، اس کی شان نزول کو مد نظر رکھا جائے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ تھا کہ مشرکین مکہ والوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر بت مورتیاں بنا رکھی تھی، اور مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ مشرکین مکہ والوں کا جو عمل ہے اس عمل کو ہم نے ترک کرنا ہے، اگر ان کی مشابہت اختیار کریں گے ہمارے لیے گناہ ہوگا۔ تو جس طرح باقی معاملات ان کے تھے، جس طرح ننگے بدن طواف کرنا یا باقی ان کے معاملات تھے، تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ آپ کا یہ معاملہ یہ مشرکین مکہ کی مشابہت نہیں، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت چلی آ رہی ہے، اس لیے جب آپ یہ سعی کریں گے تو آپ کے لیے کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔